السلام علیکم۔ کلاس 9 آپ کی بک کا چوتھا حصہ الجزء الرابع موضوعاتی مطالعہ، سبق نمبر 1 قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اس میں ہم سب سے پہلے تعارف پڑھیں گے۔ قرآن کے بارے میں آپ لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس بک میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر دیا، اس کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمارے لیے کھانا پینا اور سونا بنا دیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑھتے ہیں، آرام اور سوتے ہیں تو ہمیں ریسٹ مل جاتا ہے، ہم لوگ سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فطری ضروریات، جس میں ہماری فطرت میں جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مادی وسائل پیدا کیے۔ مادہ کہتے ہیں مٹیریل کو، ایسی چیزیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں، وہ وسائل پیدا کر دیے جو ہمارے جسم کو اور ہماری فطرت دونوں کے لیے آرام اور سکون پیدا کرتی ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہیں، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرما دیا۔ یعنی اللہ نے ہمارے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا ہے۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اب ہمارے ذہن کو کس طرح رہنمائی فرمائی کہ ہمیں خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت دے دی، اور ہماری ضمیر کی آواز عطا فرمائی، یعنی ہمارے اندر ہماری روح جو ہے وہ، اگر ہم خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے آواز ضرور آتی ہے کہ ہم لوگ یہ غلط کر رہے ہیں یا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کر دی اور ہمارا ضمیر ہمیں دے دیا، جو کہ ہمیں برائی سے روکتا ہے اور اچھی راستوں پہ چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام مبعوث فرمائے۔ کامل کہتے ہیں مکمل رہنمائی، ایسی رہنمائی جس میں شک و شبہ نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو۔ ایسی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیج دیے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں، اور اپنی کتابیں نازل فرما دی، اپنے احکامات کتابوں کی شکل میں ان تک پہنچا دیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ دائمی کہتے ہیں ہمیشہ کا، جس میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اور کسی چیز سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہمیں اس قرآن سے ہی تمام ہدایات مل سکتی ہیں۔ ہم آج کل جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اب زمانہ ویسا نہیں رہا، اب حالات چینج ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، تو اسی طرح یہ احکامات میں تبدیلی کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے انسان کے لیے اس میں ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کہتے ہیں سچا ثابت کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے ہمیں ہدایت تو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان سب کو سچا ثابت کرتا ہے، ان کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، یعنی ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے لیے بھی انبیاء بھیجے تھے، اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں۔ یعنی بعض پر مطلب ایک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن سب کو کتابیں نہیں دی، ان پر کتابیں نازل نہیں فرمائی۔ کچھ کو صحیفے عطا کیے، لیکن وہ سب کے سب کیا ہو گئے، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں، یعنی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے احکامات اور وہ جو ہے ختم ہوتے گئے، اور کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے خود رد فرما دیے، اور کچھ احکامات لوگوں نے اس میں تبدیلی کر کے اور وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہو گئے اور وہ وہاں پہ ختم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں سورہ مائدہ میں کہ ہم نے جو یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے یہ حق لے کر آئی ہے۔ حق کہتے ہیں سچ کو، کہ وہ سچا دین لے کر آئی ہے، حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ ان سب کی تصدیق کرنے والی ہیں، یعنی ان کو بھی سچا ثابت کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ تو قرآن کی جس طرح حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جب میں نے خود لیا ہے تو اس میں موجود جتنے احکامات ہیں جو پچھلی امتوں کے مطابق ان کتابوں میں سے تھے، وہ سارے کے سارے اس میں محفوظ ہو گئے ہیں اور اس کی نگہبان ہو گئی ہیں، ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر عرصہ نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو مہیمن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں جتنی کتابوں کی تعلیمات اور عقائد جو لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر دی تھی، جو ان کو پسند نہیں آتا تھا ان کو ہٹا دیا تھا ان کتابوں میں سے، اور کہیں نہ کہیں اس میں تحریف کر دی، جیسے ابھی بھی قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو قرآن مجید نے ان سارے احکامات کو عرصہ نو بیان کیا۔ عرصہ نو کا مطلب ہے دوبارہ سے، نئے سرے سے، شروع سے بیان کر کے محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ پورے اطمینان سے یہ رکھیں کہ اگر ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہم ہر طرح سے دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارا جدید دور ہو گیا ہے تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہم دوبارہ سے ہمارے لیے نئی چیز آنی چاہیے، نئے احکامات آنے چاہیے جو کہ جس پہ ہم عمل کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جب ہم نے اس عرصہ نو سارے پرانے احکامات بھی اس میں شامل کر دیے ہیں تو پھر قرآن میں آرام اور اطمینان اور سکون سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اب قرآن انسانی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال اور حرام، اور اخلاقی تعلیمات غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، جتنی ہماری انسان کی ضروریات ہیں، جس میں انسانی زندگی کی حقیقت کہ انسان کو کیوں بنایا گیا ہے، اور خیر و شر، بھلائی اور برائی کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں، اخلاقی تعلیمات یعنی ہمارا اخلاق کیسا رکھنا چاہیے، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ یعنی ہر زندگی میں اگر ایک بچہ ہے تو اس کو اپنے بڑوں سے کس طرح پیش آنا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے کیسے پیش آنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اس کے حقوق ہے، فرائض ہیں، اگر وہ ایک بڑا شخص ہے تو اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں، اس کو کس طرح ایک گھر میں یا ایک معاشرے میں رہنا ہے اور کس طرح سے اس نے زندگی گزارنی ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہمیں رہنمائی عطا کر دی ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں۔ یعنی زندگی میں، دنیا میں تو ہم جو کچھ کریں گے اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں۔ یعنی آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے طریقہ ہمیں اچھی طرح سے بتایا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے، کن کاموں سے بچنا چاہیے، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی اہمیت کو پرتاثیر ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے جو ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔
ہمارے پہ اثر رکھتا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ قرآن انسان کی انفرادی زندگی، انفرادی کہتے ہیں ایک اکیلے شخص کی زندگی، کہ وہ اکیلا اگر ایک شخص ہے تو اس نے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ دوسرا اس کی اجتماعی زندگی، کہ وہ اگر لوگوں میں موجود ہے، اپنے فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ موجود ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے تو اس نے کس طرح سے وہاں پہ اس کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں۔ اور پھر معاشرے میں رہتے ہوئے، کہ اگر ایک بڑے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں وہ رہ رہا ہے تو اس نے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، لوگوں کے کیا حقوق اس پر ہیں اور اس کے کون سے فرائض ہیں جس کو انہوں نے ادا کرنا ہے۔ اس کے معاشی اور اقتصادی، معاشی کہتے ہیں ہمارے مالی حالات، جو ہمارے پیسہ ہے اس کو ہم کس طرح سے خرچ کرتے ہیں، کس طرح سے کماتے ہیں، اس کے متعلق ہمارے لیے تمام ہدایات، اس میں بنیادی ہدایات موجود ہیں۔ سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، سیاسی مطلب ہم نے کوئی اگر خلیفہ بن جاتا ہے، جیسے ہمارے وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، تو وہ ہماری سیاست انہوں نے ملک کو کس طرح چلانا ہے، کون سے شعبوں کو کس طرح ترقی دینی ہے، کس طرح لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے فلاح و بہبود کا کس طرح کام کرنا ہے، اور دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح انہوں نے اپنے معاملات، رویے رکھنے ہیں، یہ سب تعلیمات بھی ہمارے پاس قرآن میں ہیں۔ اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات، یعنی اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ جامع تعلیمات ایسی تعلیمات جس میں کسی اور تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں سب کچھ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ جس کی ایک مثال ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ ہے، کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے اور کسی چیز کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ قرآن کی تعلیمات کی ہی ساری عکاسی کرتا ہے، یعنی قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر دکھایا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ خزینہ کہتے ہیں خزانے کو۔ تو غرض اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو ہے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں، تمام زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ضروری معلومات بھی فراہم کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کا خزانہ ہے، یعنی ہمیں رہنمائی بھی عطا کرتا ہے۔ اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ حق کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، یعنی ساری باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کے پاس حق یعنی سچ کو جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا وہ قرآن سے لے گا ہدایت اور اس کے بعد حدیث سے ہدایت لے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی بھی مسئلے کا حل، کسی بھی چیز کا حل اپنے ذہن سے نکال لیں یا کسی اور کو دیکھ کر اس کی پیروی کر لیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حق کو جاننے کا انسان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے قرآن۔ اس میں قرآن کے ذریعے اپنی ہر مشکل، ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، ہر طرح کی تعلیمات جان سکتے ہیں، اپنے سے پہلے قوموں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اس دنیا کی تخلیق کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں، اس پوری کائنات کو اللہ نے کیسے بنایا اور کتنی مخلوقات پیدا کی، کیسی کیسی خوبصورت چیزیں پیدا کی، یہ سب جاننے کا ہمارے پاس ایک واحد ذریعہ ہے جو کہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم ہدایت، رہنمائی یا کچھ بھی نالج ایسی جان سکیں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 1 یہاں پہ ختم ہوتا ہے، پھر لیکچر نمبر 2 انشاءاللہ حفاظت کے ٹاپک پر ہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔